السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ وہ اور دعا یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑے مشی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آج ان دونوں کا ایڈمیشن کروانے آیا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ یہ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ مجھے میٹنگ پر بھی جانا ہے، آلریڈی لیٹ ہوں، اذلان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تبھی ان کے سامنے گاڑی آ کر رکی تھی۔ مشی اور وہ دونوں گاڑی سے اتری تھیں۔ اتنی دیر مشی، تمہیں پتہ کتنا لیٹ ہو گیا ہوں؟ اس نے آگے بڑھ کر مشی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چلو اب جلدی سے۔ اس دشمن جان پر نگاہ غلط بھی ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارے ایسے کیسے؟ اپنی زوجہ محترمہ سے تو مل لیں۔ دعا نے ہاتھ پکڑے اسے فجر کی طرف موڑنا چاہا۔ دعا کسی فضول حرکت کے موڈ میں نہیں ہو، میں اس نے اپنا ہاتھ جھٹکنے سے چھڑوایا تھا اور اسے تیز تیز قدم بڑھاتا آگے بڑھ گیا تھا، اور دعا کا منہ لٹک گیا تھا۔ فجر بھی مریل قدم اٹھاتی ان کی ہمنواہی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ ایسا ہی سفاک ہے، مڑ کر نہ دیکھنے والا، غلطیوں کو معاف نہ کرنے والا۔ بٹھانا تو سر پر بٹھا لینا اور اتارنا تو جوتے کی خاک برابر بھی نہ سمجھنا، ایسا ہی تھا اس کا عزیز، پل میں چاہو جیسا پل میں دھوپ۔ خیر، پل میں نرم تو پل میں سخت جان۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا تھا انہیں ایڈمیشن پروسیس پر۔ وہ باہر نکل رہے تھے کہ اچانک فجر کا پاؤں مڑا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے گری تھی، اور وہ تو دیکھ کر بھی انجان بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی بھائی، مشی نے اس کو سنبھالتے ہوئے آواز دی تھی۔ جلدی آؤ یار جہاں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ چلتے چلتے یار اسی بھائی، فجر کے پاؤں میں موچ آئی ہے، وہ نہیں چل پا رہی ہے۔ اس پر دعا بولی تھی۔ تو میں کیا کروں، سب ڈرامے ہمدردی حاصل کرنے کے ہیں، اس نے بیزار نظروں سے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو زمین پر بیٹھی درد کی شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ آنکھ اٹھی، محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں۔ سچ میں اسی بھائی، شی از ہرٹڈ، ان سے نہیں اٹھا جا رہا۔ مشی کو اس کی بے رحمی پر غصہ آ رہا تھا۔ جو ہرٹ کرنا جانتا ہو نا، اسے ہرٹ نہیں ہوتا مشی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ بھائی ناٹ فیئر، اگر کوئی بھی جھگڑا ہے تو تکلیف میں آپ کو ان کا ساتھ۔ اٹس اوکے دعا، آئی کین مینیج۔ فجر نے دعا کی بات کاٹتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی، اور وہ درد کی شدت سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ اس سے اٹھا نہیں گیا، اور وہ دوسری بار تھا جب وہ گری تھی۔ اس کے بازو پر بھی رگڑ تھی۔ ڈرامے۔ دعا، پارکنگ سے گاڑی نکال رہا ہوں، پہنچو۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے اپنے کانوں میں مشی کی آواز سنائی دی، جو شاید کسی لڑکے کو ہیلپ کے لیے بول رہی تھی، اور یہ سنتے کی دیر تھی کہ اذلان حیدر شاہ نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا تھا۔ برداشت ہی کب تھا اذلان حیدر شاہ کو کہ اس کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے؟ کہنے اور سونپنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ کہہ تو چکا تھا کہ ہر حق سے دستبردار ہو گیا ہوں، مگر اس کے حق سونپنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، اور مشی اور دعا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور وہ جو خود سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ اب وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، چھوئے گا نہیں، سارے وعدے سارے بھرم جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ عجیب دکھ ہے، ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ عجیب دکھ ہے، ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے۔ فجر نے اس کے لمس پر شدت سے آنکھیں بند کی تھیں، مگر اس نے اسے باہوں میں اٹھا کر بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ بے شک اس کے رونے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، بے شک اس کے آنسو اذلان کے دل کی دنیا کو تہس نہس کر رہے تھے، مگر پھر بھی اس نے اس پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھا کر مڑا تھا۔ اس کے گلے میں پہنی چین اس کی شرٹ کے بٹن میں اٹکی تھی۔ دونوں کے چہرے کافی حد تک قریب تھے، ایک دوسرے کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر بٹن میں سے چین نکالی۔ دونوں کے ناک قریب تھے، ایک جھٹکے سے کمر میں ہاتھ ڈالے اس نے اسے اور قریب کیا تھا اور اس کی سانسیں انہیل کی تھیں۔ ایک یہی تو اس کا فیوریٹ کام تھا، اس کی سانسوں کی مہک کو اپنے اندر اتارنا۔ نم آنکھوں سے اس نے فجر کو دیکھا تھا اور گاڑی میں سے نکلا تھا، اور وہ تو اس کے لمس سے ہی بے جان ہو جاتی تھی۔ دعا، ساتھ چلو گی؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں جائے گی، اپنی دوست پلس بھابھی کی فکر میں ہلکان ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ نہیں بھائی، میں فجر کے ساتھ جاؤں گی، آپ آفس جائیں۔ اوکے، دھیان سے ڈرائیو کرنا۔ اور وہ ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ بی کیئرفل، تمہاری لندن کی سڑکیں نہیں ہیں یہ، فجر نے دعا کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری ڈیئر بھابھی، یہ جو آپ کی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے کوئی، وہ میں نے توڑنے کا پورا ارادہ بھی نہیں رکھتی ہوں۔
اس نے چہکتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اتنی تیز گاڑی چلا رہی تھی کہ 2 بار گاڑی لگتے لگتے بچی تھی۔ اترو نیچے، میں چلاؤں گی، مشی نے اسے کہا۔ یار دوئی، ہمیں گھر جانا ہے، ہاسپٹل نہیں، مشی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یار مشی، تم کتنی ڈرپوک ہو۔ اور یہ لگی گاڑی زور سے کسی اور کی گاڑی میں، اور یہ ٹوٹی ہینڈ لائٹس۔ اس سے پہلے کہ جس کی گاڑی تھی وہ نکلتا باہر، 2 منٹ سے پہلے باہر گئی تھی اور اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ اے مسٹر، تمیز نہیں کہ گاڑی کیسے ڈرائیو کرتے ہیں؟ توڑ دی نا گاڑی کی ہیڈ لائٹس، اتنے بڑے بڑے ڈھیلے کی ڈیکوریشن کے لیے سجائے ہوئے تھوڑے بڑے پر۔ اے یو، ایک تو غلطی بھی اوپر سے الٹا مجھ پر بھڑک رہی ہو، اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے، جاہل عورت۔ سامنے والے نے سن گلاسز اتار کر غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ اے یو عورت کس کو کہا؟ ٹھرکی بڈھے۔ دعا کو تو عورت کا لفظ سن کر ہی تب چڑھ گئی تھی۔ تمہیں میں کہاں سے بڈھا لگ رہا ہوں؟ وہ پھر سے غرایا تھا۔ چل یار دفع کر۔ علی نے گاڑی سے اتر کر ہادی کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ جہاں سے میں تمہیں عورت لگ رہی ہوں نا، اس نے اپنی چھوٹی سی ناک کو پھلا کر کہا۔ اب کھڑے کھڑے مجھے اپنا بڈھا تھوبڑا دکھانے کی بجائے میرا نقصان بھرو۔ اس نے پھر سے اپنی زبان چلائی۔ تم؟ بھرتا ہوں تمہارا نقصان میں۔ ہادی کو تو اس کی گوہر افشانی پر تب چڑھ رہی تھی۔ یار دوئی، انف۔ اب اس جنگ کے میدان میں حصہ لینے مشی بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی۔ تم؟ اچھا، تو تم اس تیز گام کی پارٹنر ہو؟ تبھی میں کہوں تمہاری زبان بھی تیز گام ایکسپریس کی طرح پٹری پر دوڑے کیوں جا رہی ہے؟ علی نے مشی کی شکل دیکھ کر دعا کی چلتی زبان پر طنز کیا تھا۔ تم جانتے ہو اسے ہادی؟ ہادی نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ فجر کے گھر کوئی نئی سرونٹ ہے۔ علی نے وکھرا شوشہ چھوڑا تھا، جس کے ہادی تو مشال کاظم کو دیکھ کر پہلی نظر میں پہچان چکا تھا۔ اس کا غصہ منٹوں میں اڑا تھا۔ سرونٹ؟ وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ ہادی بھائی، علی بھائی۔ دعا اور مشی دونوں کی سائڈ پر ہونے سے جب فجر کو ہادی اور علی کی شکلیں نظر آئی تھیں تو اس نے دونوں کو آواز دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہادی اور علی اس کی طرف بڑھے تھے۔ یار پاؤں میں موج آ گئی ہے۔ کیوں بحث کر رہے ہو؟ اب چاروں سے شدید درد تھا اور وہ نقاہت زدہ لہجے میں بولی۔ میرا بچہ، ڈرائیو دیکھ کر کرتے ہیں، اچھا سا کوئی ڈرائیور رکھتی نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ اس نے فجر کو دیکھ کر کہا۔ اوئے مسٹر، ڈرائیور کیسے بولا؟ دعا حیدر شاہ نام ہے میرا، میں تم جیسے 100 لوگوں کو ڈرائیور رکھ سکتی ہوں۔ دعا نے انگلی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ ہادی اور علی اس کے پورے نام پر اٹکے تھے۔ جی بھائی، ایزی کی بہن ہے یہ دعا، فجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور فجر، یہ ہادی اور علی ہیں، اس نے اطلاع دی تھی اور وہ وہیں دعا کا رنگ اڑا تھا۔ اگر ان دونوں نے ایزی بھائی کا بتا دیا کہ میں نے گاڑی ٹھوکی ہے تو وہ تو اس کا کبھی سپنا پورا نہیں ہونے دیں گے، روزانہ صبح گاڑی خود چلا کر یونیورسٹی جانے کا۔ اوہ، یہ نمونہ اتنا بڑا ہو گیا۔ اسے ہادی کی آواز اپنے کانوں میں محسوس ہوئی۔ دل تو کیا تھا کہ اسے ٹکا کر جواب دے، مگر پھر چپ ہو گئی تھی۔ اور یہ سرونٹ؟ علی نے مشی کی طرف دانتوں کی نمائش دیکھ کر کہا۔ خدا کا خوف کریں بھائی، شی از مشال کاظم شاہ، بیا کی اور کاظم انکل کی بیٹی۔ فجر نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا اور مشی پیر پٹکتی علی کی طرف خواہ نظروں سے دیکھتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں چھوڑاتا ہوں ان کو، تم آفس پہنچو، علی نے ہادی کو کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تم بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یا اڑ کر جانے کا ارادہ ہے؟ عورت کا! ہادی نے جاتے جاتے پھر اسے چھیڑنا تھا۔ تم بھائی کے دوست نہ ہوتے نا تو اس ٹائم کسی ہسپتال کے بیڈ کے ایمرجنسی وارڈ میں اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے کہا تھا، اور جا کر فجر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ ساری رات اسی کشمکش میں جوجھتی رہی تھی کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالے۔ اذلان اور فجر کی طلاق کسی صورت نہیں ہونے دے سکتی تھیں۔ وہ کل سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھیں، اس لیے انہوں نے فجر سے بھی طلاق کے پہلے نوٹس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ بھی غصے میں آ کر کوئی نہایت قدم نہ اٹھا دے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ سب اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ کل سے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، اپنی سوچوں میں گم تھیں، اور جب دروازے پر دستک ہوئی، آ جاؤ، انہوں نے ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے کہا۔ السلام علیکم انوی، ندا بیگم نے ان سے پیار لیتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری انوی، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میری اولاد ہی میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کیا کروں، کیسے یہ سب ہونے سے روکوں؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھیں۔ ادھر آؤ میرا بچہ، رونا مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، انہوں نے اپنے کامتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں نبی، یہ سے سب کچھ ڈوب رہا ہے، ہمارا گھر ڈوب رہا ہے، ہمارے بچوں کی خوشیاں۔ اگر ایزی نے فجر کو چھوڑ دیا تو میں فجر کی مری ماں کو روز محشر میں کیا جواب دوں گی؟ انبی پلیز، یہ سب کچھ ہونے سے روک دیں پلیز۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھیں۔ میری جان، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے کمزور لہجے میں تسلی دی، حالانکہ وہ خود شور نہیں تھیں۔ مجھے
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اذلان کے ارادوں سے انبی، انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو، وہ سب ٹھیک کر دیں گے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علی ان تینوں کو گھر چھوڑ گیا تھا۔ دعا اور مشی اسے میڈیسن دے کر آرام کا کہہ کر مشی کے روم میں چلی گئی تھیں۔ وہ بھی لیٹی ہی تھی کہ اسے اپنے پاؤں پر کسی کا ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا پاؤں بھی پیچھے کی طرف کھینچا۔ نو اذلان، اس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس کی گردن میں منہ دے کر اس کی گردن پر حدت لمس محسوس کر رہا تھا اور اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ اذلان، چپ۔ اپنے لمس چھوڑتے چھوڑتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا پاؤں پکڑ کر ایک سائڈ کو جھٹکا تھا اور وہ درد کی شدت سے کراہ کر اس کے گلے لگی تھی۔ میں یہ نہ کرتا تو تم ساری رات درد میں رہتی، اور تمہیں درد میں دیکھنا اذلان حیدر شاہ کی شان کے خلاف ہے۔ اب اس کے پاس سے اٹھ کر اس کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم چاہے جتنے مرضی زخم دے دو، مگر تمہاری محبت اور تمہاری عبادت میں شراکت داری کسی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے حصے کی محبت کسی کے حوالے نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ تم سے جدا ہونا مقدر میں تھا تو یہی صحیح۔ یہ آخری ہوس زدہ لمس تھا اذلان حیدر کی ڈھونگیا محبت کا، کیونکہ ایک یہی کام نہیں کر سکتا کہ تمہیں تکلیف میں دیکھوں۔ الوداع۔ اس کی پیشانی چوم کر وہ جا چکا تھا۔ ہاں بول، جنگلی کیوں بلایا ہے؟ ہادی نے علی کے آفس میں گھستے ہوئے کہا۔ بہت شاد آ رہی تھی بندر کی، اس لیے۔ اس نے بھی ادار نہیں رکھا تھا۔ ہائے میری لیلا مواہ، اس نے دور سے فلائنگ کس اچھالی تھی۔ یہ لفنگے بازی نہ کر بڑا سیریس ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے بلوایا ہے۔ اپنی تشریف چیئر پر چپکا کر میری بات دھیان سے سن۔ علی نے اسے سکون سے بیٹھنے کا کہا۔ اسی لمحے اسے کال موصول ہوئی۔ اس نے فون سپیکر پر کیا تھا۔ کیا رپورٹ ہے عامر صاحب؟ سلام کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ سر، رپورٹ یہ ہے کہ ان کے پلان کے مطابق کل مس فجر نے مسٹر ارحم سے ملنے جانا تھا، مگر وہ نہ آ سکیں، اس لیے ان کا پلان فلاپ ہوا کل کا۔ مگر وہ آج کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں، یا تو مس فجر کو ان کے گھر سے اغوا کروائیں گے یا پھر وہ خود ان تک پہنچیں گے۔ اس نے ساری تفصیل دی، اور اس کی تفصیل سن کر ہادی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نہ سمجھی سے اس نے علی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا اس سب میں مسٹر ہمدانی بھی شامل ہیں؟ سر، میں شور نہیں ہوں، مگر مسٹر ارحم یہ اکیلے نہیں کر سکتے کسی بھی سپورٹ کے بغیر۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، جیسے ہی کچھ غلط لگے یا کچھ گڑبڑ لگے تو آپ پلیز مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ اس نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ تو ارحم پھر سے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہادی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ صرف ہڈی نہیں، وہ دونوں کو نقصان پہنچانے کا بھی سوچ رہا ہے، اسپیشلی فجر کو۔ اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ 5 سال پرانے واقعے سے بھی ان دونوں کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ علی نے دیوار پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ تو نے ایزی کو بتایا ہے سب کچھ؟ نہیں، ابھی نہیں۔ ابھی ہم خود شور ہو جائیں، ویسے بھی جیسے وہ چال باز ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ اب دیوار کے اندر بیٹھا گھور رہا تھا۔ اب ان کی زندگیوں میں زہر گھولنے والے ارحم اور اس کے باپ ہیں۔ آستین کے سانپ تو ان کو کچلوں گا میں خود ہی، ہادی نے بھی نفرت بھرے انداز میں کہا۔ اب کیا پلان ہے؟ تم بس ریڈی رہنا، فجر اور شاہ ہاؤس دونوں پر نظر رکھوائی ہوئی ہے، کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو کال کروں گا میں تمہیں، اس نے ہادی کو کہا۔ اسفا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ ندا بیگم کے جانے کے بعد انہوں نے اسفا خالہ کو بلا کر کہا۔ ندا بیگم کو سمجھا بجھا کر بھیج چکی تھیں وہ، اور اب اسے اگلے لائحہ عمل کے لیے سوچ رہی تھیں۔ بی بی جی، گاڑی تیار ہے، اسفا خالہ نے اطلاع دی تھی۔ وہ شانوں پر چادر ڈالے بیگ لیے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ابراہیم انڈسٹریز، چلو، انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کو کہا۔ مجھے اذلان حیدر شاہ سے ملنا ہے، انہوں نے ریسیپشنسٹ کو بتایا۔ آپ کون؟ اس نے پوچھا۔ آپ بولیں انا بھی ملنا چاہتی ہیں، ابھی اور اسی وقت؟ جی آپ جا سکتی ہیں، ریسیپشنسٹ نے اطلاع دی تھی۔ وہ اس کی روم کے باہر کھڑی تھی، خود کو کمپوز کر کے انہوں نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھیں۔ کتنی دیر وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، وہ نظریں جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا، کسی باادب روٹھے بچے کی طرح۔ اگر وہ ان کا لمس پانے کو بے قرار تھیں تو وہ بھی کم بے قرار نہیں تھا۔ کیا تم اپنی انابی کو معاف کر سکتے ہو ایزی؟ انہوں نے بھیگی آواز میں ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کیے تھے، اور وہ آگے بڑھ کر ان کو گلے لگا تھا، اتنی شدت سے کہ ان کے آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کی آغوش میں لپٹا آنسو بہا رہا تھا۔ 5 سال بعد تو یہ مہربان لمس نصیب ہوا تھا اسے، اور ان کو 5 سال بعد اپنے بیٹے اور پوتے کے ملے جلے لمس نے زندگی بخشی تھی۔ کتنی دیر ایک دوسرے سے لپٹے آنسو بہاتے رہے تھے۔ انابی کو معاف کر دو ایزی جان، انابی آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہیں، انہوں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، اس نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اب وہ انہیں لے کر آفس میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ 5 سال، ہر لمحے میں تمہارے لمس کو ترستی رہی ہوں، تمہیں ایک بار بھی اپنی انابی کی یاد نہیں آئی؟
اب بھی میں نہ آتی تو تم تو شاید میرے مرنے پر۔ پلیز انابی، ایسی باتیں مت کریں، آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ قائم رہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے ناراض ہونے کا بھی حق رکھتے ہیں، اور مجھے پورا پورا حق ہے آپ سے ناراض ہونے کا۔ اس نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جن سے پیار ہوتا ہے ان سے ناراض ہونے کا حق رکھا جاتا ہے، تعلق توڑنے کا نہیں۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی بھی آپ سے تعلق توڑنا نہیں چاہا انابی، میں آپ سے چاہ کر بھی تعلق نہیں توڑ سکتا، آپ میرے لیے بہت اہم ہیں۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ پھر فجر سے کیوں تعلق توڑ رہے ہو؟ تم ناراض ہو سکتے ہو، حق ہے تمہارا، اس سے تعلق مت توڑو پلیز اذلان، میرے باغ کے پھولوں کو مت کچلو، میں نے بہت محنت کی ہے اس کو سجانے میں۔ انہوں نے منت کی۔ اور آج بھی آپ اس کی وکیل بن کر آئی ہیں میرے پاس؟ آج بھی آپ کو میرا اور اس کا ختم ہوتا تعلق یہاں کھینچ کر لایا ہے؟ آپ میری محبت میں نہیں آئی ہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ چھوڑے تھے۔ میں تم دونوں کے رشتے کی وکیل بن کر آئی ہوں۔ اگر وہ میرا دل ہے تو تم میری دھڑکن ہو۔ کبھی دل اور دھڑکن جدا ہو سکتے ہیں؟ تم کیسے چھوڑ سکتے ہو اسے؟ تمہیں پتہ کیا حالت ہوئی میری وہ نوٹس پڑھ کر؟ تم نے مجھے مار دیا تھا اذلان۔ میں جانتی ہوں میں کیسے تم تک پہنچی ہوں، انہوں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ کون سا رشتہ نبی؟ وہ رشتہ جسے اس نے کبھی قبول نہیں کیا، وہ رشتہ جو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے باپ کے قاتل ہونے کے باوجود پچھلے 5 سالوں سے میں ان کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ میری اس سے محبت تھی، اور وہ اپنے شوہر کے سامنے یہ کہے کہ اس کو شوہر کا لمس ہوس زدہ لگتا ہے، اور میں نے اسے نوچنے کے لیے نکاح کا ڈھونگ رچایا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے پوچھیں انابی، میں یہ سب سن کر ابھی تک کیسے زندہ ہوں؟ مجھ سے پوچھیں انابی، میری تکلیف کا اندازہ ہے آپ کو؟ میں پور پور جل رہا ہوں، اس کے لف برچیوں کی طرح مجھے کاٹ رہے ہیں۔ جب آپ کی اپنی محبت آپ کے سامنے آپ کے جذبوں کی پامالی کرے تو زندگی کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے ہر لفظ ادا کر رہا تھا۔ مجھے گوارا نہیں یہ سب انابی، میرا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں مر جاؤں گا تو آپ کی پوتی کو سکون آ جائے گا۔ میں بھٹک رہا ہوں در بدر، مجھے سکون نہیں آتا، ایک پل ایک لمحے کا بھی۔ اس کی تکلیف اور اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ نہیں میری جان نہیں۔ اس کی تکلیف دیکھ کر ان کا دل ہول اٹھا تھا۔ اتنا درد لیے ان کا بچہ در بدر پھر رہا تھا۔ تم اس کی باتوں کو دل پر کیوں لیتے ہو؟ تم جانتے ہو جذباتی ہے، غصے میں کچھ بھی بول دیتی ہے، اسے نہیں پتہ چلتا۔ تم سمجھدار بن جاؤ، اس پر غصہ اتار کر کسی غیر کے لیے مت چھوڑو۔ انہوں نے اس سے گزارش کی تھی۔ آپ ابھی بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں؟ بچی نہیں ہے وہ، جیتے جاگتے انسان کے جسم سے روح نکالنے کا ہنر رکھتی ہے وہ، بچی نہیں ہو سکتی وہ، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ غیروں کے ساتھ خوش ہے تو خوش رہے، اس نے بے بسی کی انتہا پر کہا تھا۔ اسی میں تمہارے پاؤں پڑکتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی تھی کہ اس نے انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آپ کی جگہ یہاں ہے انابی، میرے سینے میں دھڑکتے دل میں۔ آپ میرے سر کا تاج ہو۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ میں ساری زندگی سے ذلت میں گزاروں اور میں ایک ہوس پرست انسان ہوں تو میری جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے، اس نے انہیں خود میں بھیجتے ہوئے کہا۔ میری آج رات 1 بجے کی فلائٹ ہے، خواہش تھی تم سے ملنے کی مگر تم نہیں آئی۔ کوئی بات نہیں، اس نے ارحم کا میسج پڑھا تھا۔ میں آدھے گھنٹے تک پہنچ رہی ہوں، اس نے بھی بیک میسج کیا تھا۔ وہ اٹھ کر 2-3 قدم چل کر دیکھا تھا، اس کا پاؤں اب بالکل ٹھیک تھا۔ تھینک یو ایزی، اس نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہمدانی ہاؤس میں تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ ارحم، ارحم، ہمدانی انکل، اس نے سب کو آواز دی تھی۔ دور دور تک اسے کہیں کوئی نوکر نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اور وہ لہرا کر زمین بوس ہوتے ہوتے بچی تھی کہ کسی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ بیگم صاحبہ، وہ احمد صاحب کی فیملی آئی ہے آپ سے ملنے، ملازمہ نے بڑی ماما کو آ کر اطلاع دی تھی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، میں آتی ہوں، انہوں نے ملازمہ سے کہا۔ جی السلام علیکم۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو احمد کی ماما پاپا نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ بڑی ماما نے پوچھا۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ احمد کی ماما نے جواب دیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، شکر مالک کا۔ یہ لینا، ملازمہ کی چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ جی لے رہے ہیں، دراصل ہم آپ کے پاس ایک عرض لے کر حاضر ہوئے ہیں، احمد کے پاپا نے کہا۔ جی جی حکم بھائی صاحب، انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ایکچولی ہم کشمش کے لیے احمد کا رشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔
ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے جذبوں کی قدر کریں گی۔ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی ان تک اپنی بات پہنچائی تھی۔ میں آپ کے جذبوں کی قدر کرتی ہوں بھائی صاحب، مگر کشمش کا رشتہ تو بچپن میں ہی بیمو سے ہو گیا تھا، بس آفیشیل اناؤنسمنٹ ہی رہتی ہے۔ وہ بھی رات کو ندی اور حیدری آ گئے ہیں تو میں اس جمعے کو ایک پارٹی ارینج کر دوں گی۔ آئی ایم سوری، اگر اس کا رشتہ نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور سوچتی۔ احمد تو بہت اچھا لڑکا ہے، اللہ پاک اس کا بھی نصیب اچھا کرے۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے بات ختم کی تھی۔ جی کوئی بات نہیں، آپ بہتر سمجھتی ہیں، ویسے بھی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، یہ تو خدا کے راز ہیں۔ اللہ پاک بیمو اور کشمش کا جوڑا کامیاب کرے اور انہیں بھی خوش رکھے۔ احمد کی ماں نے دعا دی تھی۔ جی بہت شکریہ۔ بڑی ماما نے شکریہ ادا کیا تھا اور وہ اپنے تئیں تو انکار کر چکی تھی، مگر وہ دل میں یہ سوچ رہی تھیں کہ اگر حیدری کی طرح بیمو نے بھی انکار کر دیا اور اس سے آ کر وہ کچھ سوچ ہی نہ سکیں۔ سر پر ڈنڈا لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گری تھی اور ارحم نے اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے کر آیا تھا اور اسے اپنے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ہمدانی صاحب اس کے کمرے میں آئے تھے۔ پاپا اب تو بتا دیں آخر پلان کیا ہے؟ وہ اسے لٹا کر پیچھے ہوا تھا۔ ابھی تم اسے نیچے والے بیسمنٹ میں لے کر جاؤ اور پھر وہاں سے ٹھیک 15 منٹ کے بعد تمہیں میرے لوگ چودھری ذاکر کی حویلی تک چھوڑ کر آئیں گے۔ وہاں ہم 3-4 گھنٹے ان کے ساتھ سپینڈ کریں گے اور اپنے دل کے ارمان جی بھر کے ٹھنڈے کرنا، اور پھر تمہیں وہاں پر ایک ہیلی ریسیو کرنے آئے گا، تم اس کے ذریعے ایران پہنچو گے۔ انہوں نے اپنا انتہائی نیچ پلان بتایا گیا۔ لیکن تم اس کا استعمال اس کے ہوش میں نہیں کر سکتے، اس کو درگزر کر دو گے۔ اور ایک اور بات، اس کے ساتھ گزرے ایک ایک پل کو تم کیمرے کی آنکھ میں قید کرو گے۔ اس کے لیے ڈریسنگ روم میں موجود ہوگی اور تم خود اس کو ویئر کرواؤ گے۔ اس کے لیے ڈریسنگ اسی روم میں موجود ہوگی اور تم خود اس کو ویئر کرواؤ گے، اور اس کی بنائی ہوئی ویڈیوز ہمارے بہت کام آئیں گی۔ ایک تو شاہ ہاؤس کی زد اچھالنے کا اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں ملے گا، اور دوسرا ان ویڈیوز کو دیکھ کر اذلان اسے طلاق دے دے گا، پھر جب تک دل کرے اسے کھیلنا پھر اسے مار کر پھینک دیں گے۔ ہمارے کس کام کی یہ؟ انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ پاپا، آئی لو یو، یو آر گریٹ۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگاتا، ان دونوں کو ایک نسوانی سی آواز نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ فجر، فجر، ویئر آر یو؟ فجر، یہ کون ہے؟ نوکروں کو تو سب کو چھٹی دے چکا ہوں، پھر یہ کون ہے اس ٹائم؟ ہم تینوں کے علاوہ اس گھر میں؟ ہمدانی نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اور جہاں سے آواز آ رہی تھی اس جانب قدم بڑھائے۔ ارحم نے ان کے پیچھے چل دیا۔ نہیں، تم اس کے پاس رکو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر خود آگے بڑھ گئے تھے۔ کون ہو تم؟ انہوں نے اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ میری کزن آئی مین بھابھی۔ وہ فجر یہاں آئی تھیں۔ اپنے پیچھے سے ایک دم آواز آنے کی وجہ سے وہ پوری طرح ڈر گئی تھی، اس لیے پلٹتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے لگی۔ یہاں تو کوئی نہیں آیا، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کے وجود پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ 18-19 سال کی خوبصورت لڑکی، قد کاٹ، بڑی بڑی آنکھیں اور گوری سفید رنگت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے شیطانی دماغ نے فوراً سے پہلے کو نیا لاہ عمل اختیار کیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے خود انہیں اسی گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ انہیں بلائیں، ہمیں گھر جانا ہے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا، جبکہ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ہمدانی کی نظریں اس کے جسم کے ہر نقش کو گھور رہی تھیں۔ آئس کلر کی شارٹ فراک پر جینس دوپٹے کے بغیر وہ ان کی نسوانی حسن سے متاثر تھا۔ مشال کاظم، وہ ان کی گندی نظروں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ مشال کاظم، تم کاظم شاہ کی بیٹی ہو؟ وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ واہ کیا بات ہے، شکار خود شکاری کے پاس آ گیا ہے شکار ہونے۔ آج کا دن ہی بہت اچھا ہے۔ اس نے اسے بازو سے دبوچ کر کھینچا تھا۔ دیکھیے انکل، مجھے گھر جانا ہے، فجر کو بلوا دیں۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسے کیسے گھر جانا ہے؟ اتنا ٹائٹ مال خود چل کر آئے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ بنے گی تمہاری بھی ویڈیو بنے گی، تمہارے باپ کو دکھانے کے کام آئے گی، پھر وہ میری ہر بات مانے گا، انہوں نے خباثت زدہ لہجے میں کہتے ہوئے کہکا لگایا تھا۔ وہ کسی چڑیا کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں اس کی گردن کے پاس ہاتھ رکھ کر ایک مخصوص رگ دبائی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ آج تو باپ بیٹے کی موجیں لگ گئی ہیں یار، مزہ آئے گا، انہوں نے اس کو گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ تم نے گھر رشتہ بھجوایا تھا کشمش کے لیے؟ اس نے احمد کے آفس پہنچ کر اس کے گریبان سے پکڑ کر غصے میں کہا تھا۔ اس کو جب سے پتہ چلا تھا اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یعنی وہ کشمش جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا، وہ واقعی اس پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے تو اس نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا۔ بیمو کا خون کھول رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ احمد تو اس کی حرکت پر سٹپٹا گیا۔ تمہیں میں نے دوست سمجھا اور تم کیا نکلے؟
میرے ہی گھر کی عزت پر غلط نظر رکھ رہے ہو تم؟ کیا تم آستین کے سانپ ہو؟ اس نے گھراتے ہوئے کہا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات تو سنو یار۔ اس نے اپنا لہجہ حتی الامکان نرم رکھا تھا، حالانکہ غصے سے اس سے بھی بہت آ رہا تھا۔ کیا سنوں میں؟ ہاں، دل کر رہا ہے تمہارے سینے میں گولی ہی اتار دوں۔ میری عزت پر نظر رکھنے کی ہمت بھی کیسی ہوئی تمہاری؟ وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ میں کیوں رکھوں گا نظر یار؟ اس نے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں ماما پاپا کب گئے تمہاری طرف۔ میں خود ان سے بہت ناراض ہوں۔ مجھے بتائے بغیر وہ کیسے کسی ایسی لڑکی کے گھر رشتہ بھیج سکتے ہیں جسے میں پسند ہی نہیں کرتا؟ بھلا میں نہیں جانتا کہ تمہارے کشمش کو لے کر کیا جذبات ہیں؟ میں سب جانتا ہوں۔ تم چاہو تو ماما پاپا سے کال کر کے پوچھ لو، میں نے نہیں بھیجا انہیں۔ اس نے بے بس ہوتے ہوئے لہجے میں اپناتے ہوئے اپنے دل کو صاف کرنا چاہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم کیوں یقین نہیں کر رہے؟ تم جانتے ہو میں اپنی خالہ کی بیٹی انم کو پسند کرتا ہوں، اور ماما کے خالہ کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں، تو جب میں نے ماما کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو وہ نہیں مانی اور تمہارے گھر رشتہ لے کر چل پڑیں۔ بس وہ جلد سے جلد میری شادی انم کی بجائے کہیں اور کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے اپنا لہجہ دکھ بھرا کیا۔ سیڈ نہ ہو، ہم منائیں گے مل کر آنٹی کو، اور سوری یار میں نے تجھ پر شک کیا۔ بیمو نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں یار، تیری جگہ میں ہوتا تو یہی کرتا۔ مجھے تیری کشمش سے محبت پر فخر ہے۔ اس نے مکھن لگانے کی حد پار کی تھی۔ اوہ تھینک یو یار، بیمو نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، جبکہ احمد کا دماغ کچھ اور ہی نئی چال بننے کو چلا تھا۔ یار دوئی انسیف۔ علی کو اس کا چہرہ آنکھیں آگے آ رہا تھا، پھر اس کا خونخوار نظروں سے دیکھنا اور گاڑی میں بیٹھنا، اس کی چمکتی سفید رنگت، نچلے ہونٹ کے پاس تل، بڑی بڑی آنکھیں اور ان آنکھوں میں ناراضگی۔ علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مس تیز گام ایکسپریس، اس نے ہنستے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا۔ کیا ہے بھائی، اب سونے بھی دو۔ کیوں اپنا اتنا کیوٹو سا فیس لے کر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہو میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے؟ وہ کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جب اسے چھوڑ کر آیا تھا تب سے چاہ کر بھی اس کے خیالوں سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ تم اس مشال کاظم علی ارکم خان کے جذبے بھڑکانے کا فن ہے آپ میں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور کشن کو حق کیا تھا۔ اب یہ تو علی کو بہتر پتہ ہوگا اس نے خیالوں میں مشی کو حق کیا تھا یا واقعی کشن کو۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں بند کرتا اسے عامر صاحب کی کال موصول ہوئی تھی۔ سر، مس فجر ہمدانی ہاؤس چلی گئی ہیں۔ واٹ؟ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے پیچھا کیا؟ جی سر، اس سے پہلے ہم پیچھا کرتے ایک اور گاڑی ہمدانی ہاؤس کے طرف روانہ ہوئی ہے اور اس نے اب اطلاع دی تھی۔ واٹ؟ کیا وہ انا بھی تھی؟ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ وہ گاڑی کی کیز اٹھائی تھیں اور سائڈ ٹیبل سے۔ جی نہیں سر، وہ کوئی لڑکی ہی تھی۔ ہم پیچھا کر رہے ہیں مگر ان کی گاڑیاں ہمدانی ہاؤس میں ہی داخل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نظر رکھیں، میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے اجلت میں کہتے فون رکھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ وہ گھر آ گئے تھے۔ پچھلے دنوں میں اسے حیدری نے بہت خوش رکھا تھا۔ فارم ہاؤس پر کبھی وہ اس کے لیے کھانا بناتا، کبھی اس کے لیے پھول لا کر کمرے کو سجاتا۔ ہر طرح سے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور ہر طرح سے اسے جتایا تھا کہ وہ کتنی اسپیشل ہے اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی سانسوں کے لیے۔ اور ردی، وہ بھی تو پور پور ڈوبی تھی اس کی محبت میں، اس کے عشق میں۔ آفس سے آیا تو ڈرائنگ روم میں بیمو اور احمد کی باتیں کرتا دیکھا تو وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو کشمش، یہ مجھے مل گیا، میرا بندہ یار، دیکھو، آئی ایم ٹو مچ ایکسائٹیڈ۔ ندی خوشی سے چہکتی ہوئی سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی، دوپٹے سے بے نیاز بال کھولے، جسم بھی گیلا، کپڑے بھی گیلے، اور اپنے بندے کی ایکسائٹمنٹ میں اپنا حلیہ بھی بھول بھال کر نیچے اتری تھی۔ میمو کی نظر پڑی تو اس نے نظریں جھکا لی تھیں، جبکہ احمد خباثت سے دیکھ رہا تھا، اور یہی دیکھ حیدری کے غصے سے رگیں تنی تھیں۔ اور مجھے لگا کشمش یہاں ہے، میں اس کو اس کے روم میں دیکھتی ہوں، اور وہ کہہ کر اسی ایکسائٹمنٹ میں پلٹی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں چڑھ کر آگے بڑھی کہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر حیدری نے اسے اپنے بازو میں دبوچا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے روم میں لا کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹس ہرٹنگ، مجھے کشمش کو دکھانا ہے یہ سب۔ شٹ اپ، وہ غصے سے گھرایا۔ حلیہ دیکھا ہے تم نے اپنا؟ اس نے اسے مرر میں غصے سے دیکھ کر پھنکارتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی اپنا حلیہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوئی۔ کیا وہ میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم سمجھا رہا ہوں؟ دوبارہ اس حلیے میں مجھے تم کمرے سے باہر نظر نہ آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری عزت کی طرف اٹھی کسی کی گندی نظر برداشت سے باہر ہے۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ تمہاری سمجھ میں؟ اس نے اس کے بال دبوچ کر ایک ایک لفظ غصے سے چبا چبا کر ادا کیا تھا اور جھٹکے سے اس کا بازو الماری کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا رس نکال کر اس کی طرف پھینکا۔
پکڑو اور چینج کر کے آؤ فوراً۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے ڈریس پکڑی اور واش روم میں گھس گئی تھی۔ جلاد، اب کبھی بات نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا اور چینج کرنے لگی تھی۔ کدھر ہو تم؟ اس نے گاڑی پر بیٹھتے ہی ہادی کو کال کی۔ خیریت ہے نا؟ گھر پر ہوں۔ ہادی نے تشویش کا اظہار کیا۔ نہیں خیریت نہیں ہے یار، اذلان کو ساتھ لے کر ہمدانی ہاؤس پہنچو، میں ادھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ہادی۔ فجر ہمدانی ہاؤس جا چکی ہے اور فجر کا پیچھا کرتے ہوئے اس گھر سے ایک اور لڑکی ہمدانی ہاؤس پہنچی ہے۔ اب یا تو وہ مشال ہے یا دعا، اس نے پریشانی سے کہا۔ واٹ؟ یہ بیوقوف لڑکیاں ہادی غصے سے کرایا۔ تو پلیز پتہ کر دعا گھر پر ہے، اگر دعا گھر پر ہے تو وہ ضرور مشی ہوگی، اس نے کرب سے کہا تھا۔ اوکے ہم پہنچ رہے ہیں، ہادی نے کہتے فون رکھا۔ دعا از سیف، وہ ابراہیم ہاؤس ہے، اسے ہادی کا میسج ملا تھا۔ اور علی نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے سوچ کر بھی گھن آئی تھی کہ ان دونوں کے ساتھ کچھ غلط ہوتا۔ ایک طرف بہن تھی، دوسری طرف دشمن جاں، جس نے ایک ہی خونخوار نظر سے دل کی دنیا الٹ ڈالی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ اس کا خون کھول رہا تھا، غصے سے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ جس دن سے اس نے اسے ڈانٹا تھا اس دن سے وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حیدری کے آنے سے پہلے ہی وہ سو جاتی تھی، نہیں تو کشمش کے کمرے میں گھس جاتی تھی، اور جب وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا تو اپنے کمرے میں آتی۔ آج پورا ہفتہ ہونے کو تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ خود ہی اس کی ناراضگی کو دور کرے، مگر وہ الٹا اس سے ناراض ہوئی گھوم رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ روم میں آیا تو آج پھر اس سے اس کا روم خالی ملا۔ اس نے کشمش کے روم میں چیک کیا تو وہ بھی خالی تھا۔ ندی، آج تمہارے سارے کس بل نکالوں گا، میری نروی کا ناجائز فائدہ ہی اٹھا لیا تم نے، اسے غصہ آ رہا تھا۔ اب ماما کے روم میں پاس سے گزرا تھا تو اسے اس کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میرے سامنے تو منہ بنا رہتا ہے اور یہاں دانت نہیں بند ہو رہے اس کے۔ اس نے خود کلامی کر کے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بڑی ماما کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، جبکہ کشمش ان کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ ندی، روم میں آؤ، اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے کہا، اور ندی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ مطلب پورے ہفتے بعد جلاد نے بات کی تھی تو یقیناً اس کی خیر نہیں تھی۔ کیوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ اس نے لیٹے لیٹے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ جاؤ کشمش، تم ذرا ان کی بات سن لو، میں ماما کو۔ مجھے تم سے کام ہے ندی، وہ دبے دبے غصے میں خرایا تھا، اور ندی کی جان فنا ہوئی تھی۔ جاؤ سن لو کیا کہہ رہا ہے۔ اب کے بڑی ماما بھی بولی تھیں۔ جی آپ چلے، میں آتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی، وہ کہہ کر پلٹا تھا۔ اٹھ تو گئی تھی مگر جان یہ سوچ کر ہی فنا ہو رہی تھی کہ روم میں کیسے جائے۔ کچھ نہ سوچا تو پھر سے کشمش کے روم میں گھس گئی اور چکر کاٹنے لگی، اور تو اور بے خیالی میں دروازہ بند کرنا بھی بھول گئی، اور جو پورے 5 منٹ ویٹ کر کے پھر سے اپنے غصے پر کنٹرول کرتا اسے بلانے جا رہا تھا۔ کشمش کے کمرے میں اسے چکر کاٹنے دیکھا تو اسے بے حد غصہ آیا۔ تمہارا روم یہ ہے، وہ اس کے ساتھ تھا اور بالکل پیچھے کھڑے ہو کر گھرایا، اور وہ جو اپنے دھیان میں چکر کاٹ رہی تھی پریشانی میں ایک دم ڈر کے مارے کانپی تھی۔ نہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو پھر اس نے اپنی وسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں سننی آپ کی بات، اس نے لڑکھڑاتے آواز منہ سے نکالی۔ تمہاری منمانیوں کی ایسی کی تیسی، اس نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھایا اور روم میں لے کر آیا، ایک پاؤں سے دروازہ بند کیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ بتاؤ مجھے کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں سننی میری بات؟ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر پھینکتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا اچھا نہیں ہوگا ہاں؟ وہ اسی پر جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے جانے دیں۔ سوری، یہ نہیں کر سکتا، پتہ بھی ہے کتنے دنوں سے تڑپا رہی ہو، آج سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ اس نے لو بائٹ کی تھی اس کی گردن پر اور وہ درد سے چلائی تھی۔ دور ہٹیں، وہ خود کو چھڑواتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ سوری، یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ آپ بھی ڈانٹے نا، اب ڈانٹیں، اب کیوں نہیں ڈانٹ رہے؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے شکوہ کیا تھا۔ تو تم بھی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کیا کرو، اس نے اس کے کان کی لو کی دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے کہا۔ آپ پیار سے بھی تو سمجھا سکتے تھے نا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب پیار سے سمجھاؤں گا، پھر برداشت کرنا میرا سمجھانا۔ اس نے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے تھے۔ پلیز، اب اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور ایک ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی تھی۔ کیا ہوا تھا پاپا؟ ارم کے روم میں جب ہمدانی آیا تو اس نے پوچھا۔ اس بیوقوف لڑکی کی کزن ہے مشال کاظم، اس کے پیچھے آئیے اسے ڈھونڈنے، انہوں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تو اب کہاں ہے وہ؟ فی الحال تو بے ہوش کر کے اپنے روم میں لٹا کر آیا ہوں۔ بہت بولتی ہے یار، مگر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آج تمہاری اور میری ہم دونوں کی رات بہت زیادہ رنگین ہونے والی ہے۔
انہوں نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ پاپا آپ یو مین، اس نے سمجھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ یس مائی سن، کیا فرق پڑتا ہے، بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لوں گا، کبھی تو تم دھو لینا کبھی میں۔ انہوں نے اسے صلاح دیتے ہوئے فلک شگاف کہکا چھوڑا تھا۔ مگر میں فجر کو نہیں دوں گا آپ کو، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مگر میں مشال کاظم تمہیں ضرور دوں گا، اس نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ چلو بس 5 منٹ میں ہمارے پاس، ان کو لے کر بیسمنٹ میں اترو، گاڑیاں آتی ہوں گی، تم اس کو لے کر جاؤ، میں مشال کو لے کر آتا ہوں۔ مگر پاپا ان کی گاڑیاں، اگر کسی کو بھنک بھی لگ گئی ہو تو، اس نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا باپ اتنا بیوقوف ہے کہ گھر پر رکھے گا گاڑیاں؟ شہر سے باہر بلاسٹ کروانے کا بول چکا ہوں، یہاں کوئی بھی سراغ نہیں چھوڑا گا۔ اب چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے عجلت میں کہا۔ ہیلو ایزی، کدھر ہو؟ وہ اذلان کے گھر کے باہر موجود تھا۔ کیوں، گھر پر ہوں، خیریت اور دعا؟ ہادی نے اگلا سوال کیا۔ سامنے بیٹھی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس نے بیزار لہجے میں کہا۔ شکر خدا کا، ہادی نے شکر کیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اب اسے فکر ہوئی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں باہر کھڑا ہوں، جلدی سے آ جاؤ گاڑی میں، بتاتا ہوں، اس نے عجلت میں کہا۔ وہ جو کھانا کھا رہا تھا، کھانا چھوڑ کر سر پٹ پاؤں بھاگا تھا۔ کیا ہوا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر پوچھ رہا تھا، اور ہادی نے اسے تفصیل سے بتایا وہ سب کچھ گاڑی چلاتے ہوئے، کہ کیسے علی نے اس آدمی کی باتیں سنی اور کیسے اس نے کچھ مخصوص بندے نگرانی کے لیے ہائر کی اور کیسے ان لوگوں نے فجر کو ٹریپ کر کے گھر تک بلوایا ہے۔ واٹ، اتنا کچھ ہو گیا اور تم لوگ مجھے اب بتا رہے ہو؟ اور یہ علی مجھے پہلے بتا دیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اذلان اس کی باتیں سن کر غصے سے گاڑی کے مرر پر مکہ مارا تھا، کیونکہ علی کو لگا تھا کہ شاید فجر ٹریپ نہ ہو اور ان کے پلان کو کامیاب نہ ہونے دے، مگر ہادی نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ یار یہ اتنی بیوقوف کیوں ہے، مطلب حد ہوتی ہے بیوقوفی کی، اپنی عزت داؤ پر کیسے لگا سکتی ہے یہ؟ اذلان نے غصے میں چلا کر کہا۔ صرف فجر ہی نہیں، مشی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے ہمدانی ہاؤس پہنچ چکی ہے، اور اب دونوں کی جان کو اور عزت کو خطرہ ہے۔ ہادی نے اسے آگاہ کیا۔ واٹ، مشی سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ تو اس کی بات سن کر اچھل ہی پڑا۔ اگر فجر کو ذرا برابر بھی آن چاہیے مشی کو، تو آج کی رات ارم ہمدانی کی آخری رات ہو گئی۔ اس نے خون چلکاتی آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ وہ ان دونوں کو لے کر بیسمنٹ کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اپنے اگلے لاہ عمل کے لیے فجر ارم کی باہوں میں تھی اور مشی ہمدانی کی باہوں میں۔ بیسمنٹ میں جا کر انہوں نے ان دونوں کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ ہمدانی نے فون کر کے گاڑیوں کا پوچھا اور اسے اطلاع ملی کہ ٹھیک 3 منٹ بعد گاڑیاں اس کی بیسمنٹ سے لاحق پچھلی گلی کے مین روڈ پر ہوں گی، وہاں تک انہیں پیدل چل کر جانا ہوگا۔ علی ہمدانی ہاؤس پہنچ چکا تھا، مگر چوکیدار نے اسے بتایا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ کیا تم نے کسی لڑکی کو یا گاڑیوں کو اندر جاتے دیکھا؟ صاحب جی، ہم کل سے چھٹی پر تھا، صاحب نے بولا تھا کہ جب تم کل آئے گا تو ہم لندن ہوگا، پیچھے سے گھر کا رکھوالی رکھنا، چوکیدار نے اپنے مخصوص پٹھانوں والے انداز میں بتایا۔ اچھا پیچھے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے، اس نے چوکیدار کو پیچھے ہٹایا اور اندر چلے گئے۔ مگر صاحب جی، چوکیدار نے روکنا چاہا تو عامر صاحب نے اسے بتایا کہ وہ کچھ سیریس کیس کے مسئلے میں آئے ہیں، تو زیادہ نہیں بولیں اور نہ انہیں تلاشی لینے دیں، وہ اپنے صاحب کے ساتھ وہ بھی برا پھنسے گا۔ چوکیدار بیچارہ غریب آدمی کوٹ کچہری جانے کی بجائے اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور ایک سائڈ پر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ علی ابھی اندر پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے اذلان اور ہادی کی آوازیں آئیں۔ تم لوگ نیچے دیکھو، میں اوپر کا چکر لگاتا ہوں، چپا چپا چھان مارو، اذلان نے غصے سے کہتے ہوئے اوپر کا رخ کیا۔ تقریباً سارے کمرے، کچن، گیراج، ہر جگہ وہ دیکھ چکے تھے اور انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اذلان ارم کے کمرے میں گھسا ہی تھا کہ سامنے دشمن جاں کا دوپٹہ آدھے بیڈ پر اور آدھا نیچے گرا ملا۔ تم ارم ہمدانی، اگر میری اسٹرابری کو خراش بھی آئی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میری قہر سے بچ کر دکھانا، اس نے اپنے ہاتھ پر دوپٹہ لپیٹے ہوئے قہر زدہ لہجے میں کہا۔ آنکھیں لال انگارہ تو ہو ہی رہی تھیں، ایسے جیسے ابھی کسی کا خون کر دیں گی۔ ایزی کچھ ملا؟ علی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے بیڈ کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ یار پورا گھر چھان مارا ہے، ایک ایک چپا چھان لیا، کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہادی نے بھی بے بسی سے کہا۔ ہوگا یہیں ہوگا کوئی نہ کوئی کلو، کیونکہ باہر کھڑے نگرانی پر دونوں بندے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں لڑکیوں کو گھستے دیکھا گیا ہے، مگر نکلتے نہیں، علی نے کہا۔ تو یار پھر گاڑیاں کہاں گئی ہیں؟ وہ پیدل تو چل کر نہیں آئیں، گاڑیاں بھی تو ہوں گی نا، وہ کیوں نہیں ہیں باہر؟ ہادی اب بے بس تھا۔ تم دونوں نے کیا انہیں بچہ سمجھا ہوا ہے؟ اگر وہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں تو پلان بی بھی ہوگا کوئی۔ اذلان نے اٹھ کر سامنے والے بک ریک کو زور سے ٹھوکر ماری تھی اور بک ریک زمین بوس ہو گیا تھا۔
اس کے گرتے ہی پیچھے ایک چھوٹا سا ڈائری باکس نظر آیا۔ یہ یہاں کیا؟ کوئی نہ کوئی کلو۔ اذلان نے اس ڈائری باکس پر لگا گرین بٹن پریس کیا تو وہ دیوار جس کی وہ ڈائری باکس تھا ایک دم سے سامنے سے ہٹی اور سیڑھیاں نظر آئیں۔ جب اذلان نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اسی ٹائم وہ ان دونوں کو اٹھائے گاڑیوں میں ڈال رہے تھے۔ وہ، ہادی اور علی جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگے، مبادا کہیں دیر نہ ہو جائے، مگر دیر تو ہو گئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر باہری دروازے کی طرف بڑھے تو ان کی گاڑیاں انہیں گلی سے باہر جاتی نظر آئیں۔ علی نے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر عامر کو کال کی تھی کہ وہ اپنی گاڑی مین روڈ پر لے جائے، جا کے ان کی گاڑیوں کے پیچھے لگائے۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ تینوں دوبارہ سے بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے اپنی گاڑیوں تک آئے تھے اور گاڑی میں بیٹھ کر فل سپیڈ میں گاڑیاں دوڑا دی تھیں۔ اب اسے چوہے بلی کے کھیل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ ارم ہمدانی، بڑی غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے تو نے، میری دھڑکنوں کو چرانے کی کوشش کی ہے، تیری نسلوں کی دھڑکنیں بند کروں گا میں۔ وہ غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے چلا رہا تھا، ایزی کام ڈاؤن۔ ہادی کو اس کے غصے سے خوف آیا تھا۔ جی عامر صاحب، آپ فالو کر رہے ہیں گاڑیوں کو؟ علی نے دوبارہ کال کر کے پوچھا۔ جی سر، ہم آن دا وے ہیں، عامر نے کہا۔ دھیان سے، ان کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اگر انہیں پتہ چلا تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنا پلان بدل لیں۔ جانے دیں، جہاں جاتے ہیں بس فالو کریں، علی نے حکم جاری کیا۔ جی سر، انہوں نے تابعداری سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ دونوں چودھری ذاکر کے فارم ہاؤس پہنچے تھے۔ اب وہ ان دونوں کو اٹھائے کمرے کی طرف بڑھے تھے اور ان کو روم میں لٹا دیا۔ ارم، جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا، صرف 3 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد ہیلی آئے گا اور ہم نے جگہ بدلنی ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہمدانی نے اس کو دوبارہ پلان بتایا تھا۔ وہ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ انہیں فجر کے چلانے کی آواز آئی۔ مجھے لگتا ہے اسے ہوش آ گیا ہے، ارم نے کہا۔ تمہیں کہا تھا اسے ڈرگس دے کر کرنا جو بھی کرنا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ پاپا، بس دینے لگا ہوں، اس کا تڑپنا تو دیکھ لوں، اتنا اس نے مجھے تڑپایا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے اسے اذلان کھیڑی تڑپتا دیکھوں، اپنی عزت کی بھیک مانگتا دیکھوں، پھر پڑے گی میرے کلیجے کو ٹھنڈک۔ 2 بار موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، اتنا سا انجوائے کرنے کا تو حق بنتا ہے نا میرا، اس نے کمینی ہنستے ہوئے کہا۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، وہ کہتے اپنے کمرے میں گھسے تھے جہاں مشی بے ہوش پڑی تھی اور ارم اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کون سی جگہ ہے یہ ارم؟ تم کیوں لائے ہو یہاں مجھے؟ اور میرا دوپٹہ کہاں ہے؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ریلیکس جانم، رو کیوں رہی ہو؟ یہاں بس ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے اور پھر ہم تمہیں لے کر جائیں گے، یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔ ارم نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے، گھر جانے دو مجھے پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تمہیں جانے دوں جو اتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہے؟ آج تو تمہارے حسن سے رات رنگین کرنی ہے۔ اس نے اس کا بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا اچھا نہ لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا ارم تم اتنے کمینے ہو، میں بیوی ہوں، کسی کی امانت ہوں، کسی کی تم کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ امانت؟ کیسی امانت؟ تم خود چل کر آئی ہو میرے پاس، میں تمہیں گھر سے نہیں لینے گیا۔ اتنا شوہر کا خیال تھا تو مجھے شادی کی امیدیں کیوں دلاتی پھری تھی؟ اب میرے جذبوں کو ہوا دی ہے تو بھگتو، اس نے اس کے منہ پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ تم مجھے دھوکے سے بلوایا تھا، مجھے ذرا بھی تمہاری گندی چالوں کا پتہ ہوتا تو میں تم پر تھوکتی بھی نہیں، اس نے روتے اور چلاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ لگائے تھے اور وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ اس کے ہونٹ کا کونا پھٹ گیا تھا اور خون بہنے لگا تھا۔ تھوکیں گے تو لوگ تم پر، اتنا گندا کر دوں گا میں تمہیں، خود پناہ مانگو گی پھر، خود سے گھن آئے گی تمہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر پٹکا تھا اور وہ خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس نے اس کے فراک کے بازو پھاڑ دیے اور اس کی گردن پر لب رکھنے لگا تھا جب فجر نے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے تھے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کو اٹھایا تھا اور اس کی گردن پر دبائی دی، پھر پے در پے اس پر تھپڑوں کے وار کیے تھے، پھر اس کے سینے سے فراک کا کپڑا کھینچا تھا کہ وہ پھٹ گیا تھا۔ پلیز اذلان، مجھے بچا لو، آ جاؤ اذلان، اس نے درد کی شدت سے کرہتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دو ارحم، میں کسی کی امانت ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں میں تمہارے آگے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ امانت؟ کس کی امانت؟ وہ جسے تم نے کبھی شوہر سمجھا ہی نہیں۔ جو عورتیں مضبوط سہارے چھوڑ کر باہر منہ مارتی ہیں نا، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بھگتو اب۔ وہ اب اس پر سر پھرا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو مشی کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کیسی ہو مشال ڈارلنگ؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کیا آپ نے میرے ساتھ؟ اسے خوف آ گیا تھا، خود کو کسی انجان جگہ کسی کی باہوں میں دیکھ کر۔ کچھ کیا تو نہیں مگر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کے پاس سے اٹھتے سگریٹ سلگائی تھی۔
اب تم شرافت سے مجھے اپنے آپ سونپ نہیں دو گی تو میرے پاس اور بہت سے طریقے ہیں۔ انہوں نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھا۔ پلیز انکل، مجھے جانے دیں، آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ ایسا میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مشی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی تھی۔ بگاڑا تو بہت کچھ ہے تم نے میرا، اور اب بس زیادہ بحث نہیں۔ مجھے زیادہ بحث کرتی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ انہوں نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور پیچھے سے اس کی فراک کی زپ کھولی تھی۔ پلیز انکل، لیو می، آپ کی بھی تو بیٹی ہوگی، چھوڑ دیں مجھے، اس نے ان کی باہوں میں مچلتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، کہکا لگاتے کہہ کر اس نے اس کے کندھے سے فراک کھسکایا اور لب رکھنے لگے تو اس نے زور سے ان کے پیٹ پر مکہ مارا۔ وہ درد سے کراہ رہے تھے۔ تم؟ انہوں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے جلتا سگریٹ اس کے کندھے پر رکھ کر دبایا تھا۔ جلن کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تھی اور وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ جب انہوں نے سگریٹ سلگار کر اس کی گردن پر جگہ جگہ لگانے شروع کیے، اب جب تک تم مجھے خود اپنا آپ نہیں سونپو گی تب تک میں تمہیں ایسے ہی جلاؤں گا۔ وہ درد کی شدت سے ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی فراک جگہ جگہ سے نوچ کر پھاڑ دی تھی، زپ بھی توڑ دی تھی۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور ان کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ اس کی گردن اور کاندھے پر جگہ جگہ نشان بنا چکے تھے تو اس کو روتی تڑپتی کو اٹھا کر بیڈ پر پٹکا۔ وہ تینوں حویلی پہنچ چکے تھے۔ باہر پہرے پر کھڑے پہرے داروں کو باری باری اڑاتے اور حویلی کی راہداری میں پہنچتے تھے۔ نیچے کے سارے کیمرے چیک کرنے کے بعد وہ اوپر کی طرف بڑھے تھے اور ہمدانی جو مشی کی عزت داغدار کرنے ہی لگا تھا کہ اسے باہر سے آتے شور نے اپنی جانب کھینچا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اذلان، علی اور ہادی کو دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اذلان نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ ارحم جو اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے اذلان کو دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئی تھیں اور فجر نے اس کو تڑپتے ہوئے خود سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو اسے پکڑ کر کھینچ کے زمین پر پٹکا تھا اور اس پر پے در پے مکے برسانے لگا تھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تو نے؟ کیسے کی ہمت اذلان حیدر شاہ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اس پر گندی نیت رکھنے کی؟ کیسے ہمت کی تو نے؟ اور اس کو لاتوں اور گھونسوں سے مار رہا تھا۔ کیسے تو نے میری بیوی کو، میری دھڑکن کو نقصان پہنچانے کا سوچا؟ کیسے تو نے اسے زخم دینے کا سوچا؟ اس نے اس کا گلا دبایا تھا۔ ارحم کا چہرہ خون سے بھر گیا تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور فجر دور بیٹھی کانپتی ہوئی بے آواز آنسوں سے رو رہی تھی اذلان کے جنون کو دیکھ کر۔ چھوڑو مجھے اذلان، ارحم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ تجھے چھوڑ دوں؟ تجھے؟ ان ہاتھوں سے چھوا تو نے میری عزت کو۔ اذلان نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو لے جا کر جھٹکے سے مروڑے تھے اور دونوں بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اذلان، حیدر شاہ کی غیرت کی طرف گندی نظر سے دیکھنے والے کو میں سانس لینے کا حق بھی نہیں دیتا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر اپنی ہوس اتارنے کی؟ اس نے زوردار ٹھوکر ماری تھی کہ ارحم بے ہوش ہو گیا۔ اس نے ایک نظر کونے میں بیٹھی سکڑی سمٹی فجر کو دیکھا جس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ چہرے پر تھپڑوں کے نشان، ہونٹوں سے رستا خون اور گردن پر نیل کے نشان۔ قمیص سینے سے بازوؤں سے پھٹی ہوئی، اس نے جرب سے آنکھیں بند کی تھیں اور اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اپنی محبت کو اس حالت میں دیکھے گا۔ اس کو لگا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ہوں پیار تیرا محسوس کرتوں، سینے میں تیرا اترا ہوں میں، چھو کے مجھے تو پہچان لے گا، لمحہ تیرا ہی گزارا ہوں میں، آنکھوں میں تیری یہ رات جو ہے، اس رات کی ہے مجھ میں صبح، کوہرے کے پیچھے میں روشنی سا تیرے لیے ہی ٹھہرا ہوں میں، ڈھونڈ لے جو کھو گیا، میں ہوں تیرا وہ راستہ۔ اس نے بیڈ کی چادر کھینچ کر اس کی طرف پھینکی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا یہ حال کرنے کی تیری؟ بول۔ وہ اب اس بے ہوش وجود کو ٹھوکروں سے اڑا رہا تھا، اس پر جنون سوار تھا۔ ایزی چھوڑ دے، پولیس دیکھ لے گی، ہادی نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو ارحم سے دور کرنا چاہا تھا مگر اس پر جنون سوار تھا۔ ادھر جیسے ہی ہمدانی نے ان کی تینوں کو دیکھا وہ روتی بلکتی مشی کو چھوڑ کر اپنا موبائل پکڑے کھڑکی سے باہر کودا تھا اور مشی تو وہ بے آنسو رو ہی رہی تھی۔ علی نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور مشی پر نظر پڑی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ نہیں پلیز، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے بار بار یہی دہرا رہی تھی۔ سارا لباس اس کا پھٹا ہوا تھا، کاندھے سے فراک ڈھلکی ہوئی تھی، گردن پر کاندھے پر سگریٹ کے نشان۔ علی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ چھوٹی سی نازک سی گڑیا کتنے عذاب سے گزری تھی۔ مشی، مشی، اس نے اسے آگے بڑھ کر آواز دی تھی اور مشی نے اٹھ کر اسے اپنے پورے زور سے گلے سے لگایا تھا، جیسے اگر وہ چلا گیا تو اس کے ساتھ پھر سب کچھ برا ہو جائے گا۔ مشی اٹھو، میں علی ہوں، کچھ نہیں ہوگا،
ادھر دیکھو، اس نے اسے اٹھایا تھا اور وہ اس کے گلے لگی بار بار یہی دہرا رہی تھی، نہیں علی مجھے مت چھوڑو، وہ مجھے ڈرٹی کر دیں گے، مجھے گھر لے جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، مجھے انابی کے پاس لے جاؤ، فجر کو چھوڑ دو، ڈونٹ ڈو ڈرٹی ود می، لیو می۔ وہ ڈرٹی کر رہے تھے مجھے، وہ مونسٹرز ہیں۔ ڈرٹی کا لفظ سن کر علی نے شدت سے مٹھیاں بھینچیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اس کی تکلیف کا سوچ کر دل ایسے جیسے کٹ گیا ہو، وہ روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ قسم کھاتا ہے علی ارقم خان تمہارے ایک ایک زخم کا بدلہ لے گا، تمہیں اس حالت میں پہنچانے والے کے جسم سے روح نوچ لے گا، زندہ نہیں تو مردہ صحیح۔ اس نے اسے آہستگی سے الگ کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوئے کہا، جو اس کے گلے لگی اپنی تکلیف برداشت کرتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہاتھوں میں تیرا رکھاؤ سا ہوں میں، لفظوں میں اپنے تو بن لے مجھے، آواز کیا دوں میں بے صدا ہوں، دھڑکن میں اپنی سن لوں، اور میں زندگی ہوں جی لے مجھے تو، آنسو ہوں تیرا پی لے مجھے، میں خواب جیسا ٹوٹا ہوں مجھ میں، بکھرا ہوں تجھ میں چن لے مجھے، دیکھ لے تجھے میں، آئینہ تو ہوں تیرا میں۔ پھر اس نے بیڈ کی چادر سے اس کے جسم کو ڈھانپا تھا اچھی طرح، اور دروازے پر کھڑے ہادی نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، وہ اب اسے باہوں میں کسی قیمتی متاح کی طرح اٹھا کر باہر لے کر جا رہا تھا۔ پولیس آ چکی تھی، وہاں اس کی حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے رہی تھی۔ ایزی تم دونوں فجر اور مشری کو گھر لے کر جاؤ، اور اس سب سے فارغ ہو کر آتا ہوں، ہادی نے کہا۔ نہیں تم لے جاؤ، اذلان نے دو ٹوک جواب دیا۔ ایزی پلیز، شی نیڈز یو، اس نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے اذلان کو سمجھانا چاہا۔ شی نیڈز یو، اور میں کیا ہوں؟ کسی نے جاننے کی کوشش کی میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، کس گرب سے گزر رہا ہوں؟ پوچھو اس سے، اگر میں نہ آتا یا علی کو اس موقع کی خبر نہ ہوتی تو کیا حشر ہوتا ہے اس کا؟ میری روح بھی کانپ اٹھتی ہے یہ سب سوچ کر۔ اپنے ساتھ ساتھ اس نے اس بچی کی زندگی کو بھی، میں کیا کہوں؟ اس نے مجھ سے انتقام کی خاطر، مجھ سے علیحدگی کی خاطر اذلان حیدر شاہ کی عزت کو داؤ پر لگایا ہے۔ میرا دل بند ہو رہا ہے، میں مر رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں اپنے اندر کی لڑائیاں لڑتے لڑتے۔ میری بیوی کو اس گندے انسان کے ناپاک ہاتھ، اس نے گاڑی کے شیشے پر مکہ مارا تھا اتنی شدت سے کہ وہ چکنا چور ہو گیا تھا، اور اس کا ہاتھ لہو لہان، اور بس یہ دیکھنے کی دیر ہی تھی کہ فجر لہرا کر زمین پر گری تھی، اور وہ اپنے ہاتھ کی فکر کیے بغیر ایک جست لگا کر اس تک پہنچا تھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا، اپنے سینے سے بھینچا تھا کسی قیمتی متاح کی طرح۔ بچھڑ کے ذات عشق میں ہوئے تھے، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، اور پھر چلے تنہا۔ میں کہہ رہا تھا نا، ابھی کچھ مت کہو، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس ہادی، اب مزید نہیں، اور نہیں برداشت کر سکتا میں یہ سب، اب بس میری ہمت ختم ہو گئی ہے، اس نے جڑی ساری خوش فہمیاں ختم ہوئیں، اب بس مجھے آخری بار انابی سے بات کرنی ہے، کہتے ہوئے اس نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا۔